بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو۔ یہاں سے اللہ رب العزت اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنی اولادوں کو جو وصیت انہوں نے کی تھی اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب، اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ دین سے مراد دین اسلام ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، تم مسلم ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک زندہ رہے اسی ملت اسلام پر قائم رہے، اور جب اس دنیا سے انتقال کا وقت آیا تو اپنے سب بیٹوں کو اسی ملت اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کی، جن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی تھے، اور پھر اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے میرے بیٹوں، کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ دین اسلام پسند کیا ہے، اس کے سوا کوئی دین مقبول نہیں ہے اللہ کے ہاں، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم اسلام پر پختہ اور قائم رہو، یعنی بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان نہ دینا۔ اس سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو جس اسلام کے اور جس دین کی وصیت، یعنی جس دین کی وصیت کی تھی اور جس مذہب کو ماننے کی وصیت کی تھی وہ مذہب اسلام ہے، اور وہ کوئی یہودیت یا نصرانیت کی وصیت نہیں کی یعنی ان پیغمبروں نے۔ تو یہاں اللہ رب العزت یہودیوں کو بتا رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی اور اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو جو مرتے وقت وصیت فرمائی جس دین پر قائم رہنے کی، وہ مذہب اسلام ہے، یعنی یہودیت اور نصرانیت کی وصیت نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ تم حالت اسلام پر قائم رہنا اور اسی پر مرنے کی وصیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وصیت کا ذکر اگرچہ یہود کے صحیفوں میں کہیں نہیں مل رہا، لیکن انسانی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ بڑے لوگوں نے جن پر خصوصاً اللہ کے کہہ لیجیے کہ دین کی ذمہ داریاں رہی ہیں، انہوں نے جس طرح اللہ کے دین کی سربلندی اور اپنی اولاد کو اس سے وابستہ رکھنے کے لیے زندگی بھر کام کیا ہے، اسی طرح جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہے یا ہمارا صحیفہ حیات اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو کسی مناسب وقت پر اپنی اولاد یا اپنے خاندان کے بڑے لوگوں کو جمع کر کے ان باتوں کی ضرور وصیت کرتے رہتے ہیں، جنہیں وہ اپنی اولاد اور خاندان کے لیے دینی اور قومی حوالے سے انتہائی ضروری سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس طرح آپ دیکھ لیجئے ان کی پوری زندگی خلق اللہ کی ہدایت، یعنی اللہ کے مخلوق کی ہدایت کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے گزری ہے، اس میں یہ بات انتہائی قرین قیاس ہے کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو نہایت اہتمام سے اس کی وصیت فرمائی ہو، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیسری پشت تک یہ اہتمام پورے عروج پر رہا۔ حضرت یعقوب آپ کے پوتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں،
انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی طرح نصیحت فرمائی، اور مضمون چونکہ ایک ہی ہے اس لیے قرآن کریم نے ایک ہی جگہ دونوں کا ذکر فرمایا، یعنی دونوں جگہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی اور یعقوب علیہ السلام کا بھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے بنی اسرائیل کو یہ سوچنے پر مجبور کیا جا رہا کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں سے ہیں، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی ہے کہ تمہارے لیے مذہب اسلام یہی پسندیدہ مذہب ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے قریش کو اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے بنی اسرائیل کو یہ سوچنے پر مجبور کیا جا رہا کہ وصیت میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا کیا نصیحتیں فرمائی گئی ہوں گی، لیکن ان میں دونوں باتیں دو باتیں جو اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کا اختصار سے یہاں ذکر فرمایا گیا ہے۔ ایک تو یہ بات فرمائی کہ اے میرے بیٹو، تم زندگی کے معاملات اور طرز عمل میں آزاد نہیں ہو کہ جس طرح چاہو زندگی گزار دو، بلکہ اللہ نے تمہارے لیے ایک دین یعنی طرز عمل اور ضابطۂ حیات چن لیا ہے، اور وہ گزشتہ آیات کے مطابق جو ہے اسلام ہے۔ پچھلی آیت میں جو گزر چکے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ وہ مذہب جو ہے اسلام ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے چن لیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کا یہ رویہ بنانا ہوگا کہ تمہیں ہر معاملے میں اللہ کی ہدایت کو دیکھنا ہے، اور اسی کے سامنے ہمیں اپنے سر تسلیم کو خم کرنا ہے، اور سب کچھ اسی کے لیے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ قربان کرنا ہے اور سپرد کر دینا ہے، کیونکہ اسلام کے معنی وہی ہے۔ گزر چکا ہے کل کہ مسلم یعنی اسلام اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جھکا دے، جس کو انگلش زبان میں آپ کہہ رہے ہیں سرنڈر کر دے، یہی وہ دین اسلام ہے جسے قرآن کریم نے بھی بار بار ذکر کیا ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے وہ طالب ہیں، یعنی اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو وہ لوگ تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ طوعاً اور کرہن سب اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، اور سب اسی کی جانب لوٹیں گے، یعنی دنیا میں اور کائنات میں جو چیز ہے سب اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ میں یہ فرمائی گئی ہے کہ اس دین سے وابستگی زندگی کے کسی خاص دور کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو پوری زندگی کا معمول ہے، یہی زندگی کا قانون اور دستور ہے، اسی سے تنہائیاں آباد ہوتی ہیں اور اسی سے شخصیتیں بنتی ہیں، اسی سے زندگی کو آداب ملتے ہیں۔ زندگی ڈھل جاتی ہے، یہ دین نہیں ڈھلتا ہے، اسی کے ساتھ وابستگی میں زندگی کا سفر انسان کا تمام ہو جاتا ہے، لیکن دین اپنی پورے آب و تاب کے ساتھ انسانیت کو روشنی دیتا رہتا ہے۔ انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ دین جو ہے باقی رہتا ہے، اس لیے فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی تمہاری پوری زندگی مرتے دم تک مسلم بن کر گزرنی چاہیے، اس میں یہودیت یا نصرانیت کی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد وجود میں آئی ہیں۔ یہودیت بھی اور نصرانیت بھی یہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں نہیں ہے، اور نہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مذہب ہے، بلکہ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد وجود میں آئی ہے، ان کا ملت ابراہیمی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الغرض جو ہے یہاں یہودیوں اور نصرانیوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ جن بزرگوں کو تم مانتے ہو اور جن کے دین پر تم چلنے کا دعویٰ کرتے ہو، وہ تو اپنی اولاد کو اپنے اسی دین کی پیروی کا حکم دے گئے ہیں جن پر وہ خود کاربند تھے، یعنی دین توحید اور ملت اسلام۔ اس لیے اگر تم انہیں اپنا پیشوا مانتے ہو تو ان کے اصل دین کا اتباع کرو،
اور اصل دین اب وہی ہے جس کی طرف نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے سے دعوت دے رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو جہاں اپنے دین کے لیے فکر مند ہونا ضروری ہے، وہاں یہ بھی ضروری ہے اور لازم ہے ہر مسلمان کے لیے کہ ہر مسلمان اپنی اولاد اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس بات کا فکر مند ہو کہ وہ توحید پر، یعنی ہماری اولاد اور ہماری نسلیں بھی توحید پر قائم رہیں اور دین اسلام پر جئیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وہ فرما بردار رہیں، برخلاف اس کے کہ اپنی اولاد کو کسی ایسے ملک میں بھیجنا یا لے جانا جہاں وہ دین خداوندی پر باقی نہ رہ سکے، یا ایسے اسکولوں میں یا ایسے کالجوں میں یا ایسی درسگاہوں میں ان کو علم پڑھانا، تعلیم دلانا جہاں وہ اپنے دین کو کھو بیٹھیں، یہ ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ جو لوگ اپنے روزے نماز کا خیال کرتے ہیں اور اولاد کو کفر اور فسق اور فجور کے ماحول میں ڈھکیل دیتے ہیں اور وہ اس ماحول کو ان کے لیے ترقی سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہماری اولاد جو ہے ترقی کر رہی ہے، وہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ تو دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ شانہ کا بے انتہا شکر ہے، احسان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہم کو دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ یا اللہ ہم کو اسلام کی سچی محبت عطا فرما، اسلامی قوانین کی ہم کو پیروی نصیب فرما، اسلامی شریعت کا ہم کو ظاہراً اور باطناً اتباع نصیب فرما۔